بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تین چیزیں میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جی. ایک تو یہ کہ احتساب بہت اچھی بات ہے، احتساب ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے کہ جناب اکراس دا بورڈ احتساب نہ ہو. بٹ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ سٹرکچر بنا ہوا ہے نیب کے اندر، اس کے اندر نیب والے جو ہیں انویسٹیگیشن میں دے آر ٹو گڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انویسٹیگیشن بہت اچھی ہے نیب کی، اور وہ ڈاکومنٹیشن بھی لے لیتے ہیں، ڈاکومنٹیشن گیدر کر لیتے ہیں، اور جہاں تک ان کے کاغذات اکٹھے کرنے کا تعلق ہے یا انویسٹیگیشن یا پروب ان کرنے کا تعلق ہے وہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ اعتزاز احسن صاحب یہ بھی ریسنٹلی مجھے کہہ کے گئے کہ جناب وہاں پہ کمی ہے. نہ وہ کمی یہ نہیں ہے کہ جناب وہاں پہ وہ کوئی بڑا وکیل کھڑا ہو جاتا ہے دوسرے اینڈ سے، اور وہ کوئی 4-5 کروڑ کا وکیل کھڑا ہو جائے تو نیب کا وکیل اس کو پورا نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ بات نہیں ہے. نیب کے وکیل کو دو جگہ پہ کام کرنا پڑتا ہے. ایک تو چیئرمین نیب کے ساتھ بھی اس کو اچھے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، اس کو بھی رپورٹ کرنا پڑتا ہے، اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جج جو ہوتے ہیں ان کو بھی سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے. سو ہی ہیز لائک ٹو پیپل ٹو لائک ڈیل ود. جو جج صاحب ہوتے ہیں، اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ جو جج صاحبان ہیں وہ بھی ذرا ٹف ٹائم دیتے ہیں نیب کے وکیلوں کو. اوکے فائن، ان کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، لیکن جو بڑا اہم جو وجہ ہے، جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے جناب کہ اگر چیزیں جا کے عدالتوں میں پروف نہیں ہوں گی، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، چاہے مریم بی بی ہے، چاہے کوئی بھی ہے ABC، اگر وہ چیزیں جا کے آگے پروف نہیں ہوتی ہیں عدالتوں میں، تو پھر دیٹ مینز کہ جو بھی ہے شخص، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، فریال تالپور ہیں، کوئی بھی ہے، اگر چیزیں پروف نہیں ہوں گی عدالتوں میں تو دیٹ مینز کہ ان پہ کوئی چارجز نہیں لگے. جیسے کہ ابھی تک 1-2 کیسز میں میاں نواز شریف صاحب پہ کوئی چارجز نہیں لگے، مریم بی بی پہ کوئی چارجز ابھی تک فریم نہیں ہوئے. تو اگر ان پہ چارجز نہیں لگیں گے اور چارجز اس کے بعد جا کے سیکنڈ فیز میں پروف نہیں ہوتے عدالتوں میں، تو دیٹ مینز دے کین واک آؤٹ فری. سو اف دے واک آؤٹ فری تو ان کو ایک کلین چٹ مل جاتی ہے. وہ کلین چٹ کیا مل جاتی ہے کہ جناب ان پہ کوئی الزامات نہیں تھے، یا جو الزامات تھے وہ پروف نہیں ہوئے. سو ان کو ایک کلین چٹ مل گئی، وہ سب چیزیں صاف ستھرا ہو گیا کام جی. اگر یہی سچویشن رہے گی تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. کیا احتساب کے جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے؟ کچھ ایسے قوانین ہیں جو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، یا نیب کے جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، یا اوور آل سارے قوانین جو ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو لوگ کلپریٹ ہے یا واقعی جنہوں نے گڑبڑ کی ہے ان کو پائے تکمیل تک، یعنی کہ جو بھی ان کو جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو وہاں تک پہنچایا جائے. سو کیا حل کیا ہے؟ واٹ از دا سولوشن جی؟ میں جاننا چاہوں گا. سینیٹر جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے، سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب تحریک انصاف، قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. قاہرہ صاحب آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ اگر یہی سچویشن ہے، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں پہ ایک PTI کا بھی سٹینس ہے، باقی لوگوں کا بھی سٹینس ہے کہ جناب ایک پرسپشن بن گیا ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں پہ احتساب کا ایک آپ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور آپ پہ احتساب ہو رہا ہے. کیا یہی وجوہات ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی حل نکل سکتا ہے کہ پراپر احتساب ہو اور ایسا احتساب ہو جس میں قوانین جو ایگزسٹنگ ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہو سکے اور جو بھی جس نے بھی گڑبڑ کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زرداری صاحب نے کی ہے یا فریال بی بی نے کی ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا، یا نواز شریف صاحب نے کی ہے، کسی نے بھی اگر کی ہے کوئی گڑبڑ تو اس کو جو ڈیزرونگ سزا ہے اس کو ملے. یہ نہیں کہ عدالتوں میں جا کے چیزیں پروف نہ ہو اور 90 دن تک ایک جناب یہاں پہ میڈیا ٹرائل ہوتا رہے اور اس کے بعد جناب یہاں پہ ڈھول بجتے رہے. اور اٹس اے سچویشن. اس کا کوئی حل آپ کی نظر میں ہے قاہرہ صاحب؟ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر احتسابی قوانین مختلف ادوار میں مس یوز ہوتے رہے، ان کو لوگوں کے بازو مروڑنے کے لیے، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے اور ان سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے رہے. اس کی ایک بڑی واضح تاریخ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بھی ایک بڑی واضح تاریخ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. جب کبھی احتسابی قوانین صحیح معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں
تو لوگ اس غاب میں اپنے آپ کو چھپانے کی یا اس ماضی کے اس رویے کی پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر اس میں حکومتی رویہ بھی یہ آ جائے کہ جو احتسابی ادارے ہیں ان کا کام اگر حکومت کے وزراء اور ترجمان آج کے دن میں، کیونکہ یہ خالی احتساب عدالتوں میں نہیں ہو رہا، اب احتساب کا ایک اس سے بڑا کام جو ہے وہ میڈیا کی عدالت میں ہو رہا ہے. قانون کی عدالت تو مجھے سزا دے گی یا نہیں دے گی، لیکن یہ آپ کی عدالت میں بیٹھے ہوئے یہ 20 چینل کے اوپر سے 4 پروگرام روز چلتے ہیں، اس کے اندر جو مجھے اپنے آپ کو، جماعتوں کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، پروو کرنا ہے، یہ پرسپشن کی لڑائی، وہ قانون کی لڑائی ہے، یہ پرسپشن کی لڑائی ہے. اور اس پرسپشن کی لڑائی میں میرا نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی، اور میرا نقصان وہ ہو سکتا ہے. فرض کریں میں ان انفارمڈ ہوں، مجھے پوری طرح پتہ نہیں ہے اور میرے اوپر ایک چارج لگ گیا، اس کو ڈیبیٹ ہو گیا، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں تو بڑا کرپٹ آدمی ہوں. عدالت نے کہا کہ یہ تو بالکل غلط کیس بنایا گیا تھا، آپ کو بالکل بری کرتے ہیں. تو جو میرا نقصان پرسپشن کا ہوگا، اور پالیٹکس میں پرسپشن زیادہ تگڑی ہے، اس پرسپشن کا کیا علاج ہو پائے گا؟ آپ کے پاس تو کوئی ریمیڈی نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ آپ کسی پروگرام میں 2 لفظ میرے لیے کہہ دیں گے. تو تیسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بات بھی، اور صرف ہمارے ملک میں نہیں، دنیا بھر میں وائٹ کالر کرائم کرنے والے جو بلینئر بن جاتے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی رقوم ہوتی ہے، وہ اداروں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے وکلاء کھڑے کر کے. دنیا میں تو لوگ جج بھی خریدتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا رہا، آج اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن، اور بہتری کی صورت بنے، لیکن وکلاء بڑے بڑے کھڑے کر دینا، ڈیلنگ ٹیکسز کر دینا، اور پھر بڑے لوگوں کا، رانا صاحب میرے جیسا یا کوئی مجھ سے بھی جو غریب لوگ کی کلاس ہے، اگر ان میں سے کوئی پکڑا جائے تو اس کے خلاف تو اس کو تو 3rd ڈگری مل رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی لیڈرشپ میں کسی بھی جماعت کا کوئی لیڈر پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بڑا ہلکا ہاتھ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ تھریٹ دے رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی مولوی پکڑا جاتا ہے، اگر کوئی طاقتور طبقہ ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ تھریٹ میں آ جاتا ہے. آخری گزارش ایک چھوٹی سی. جی میرے قاہرہ صاحب، میں چاہوں گا یہ سولوشن کی طرف چلیں ہم لوگ. میں اسی طرف چلتا ہوں. تو میں گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا جو آپ نے بالکل انٹرو میں کہا، وکلاء جو پروسیکیوشن ہوتے ہیں نا جی، پروسیکیوشن میں یہ بات میٹر کرتی ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، جو پیسے جن کے پاس ہوتے ہیں، سچے یا جھوٹے اس کو چھوڑیے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جن پہ ایلیگیشن ہے وہ لوگ اگر بڑے بڑے وکلاء کو سامنے کھڑے کر دیتے ہیں، جی بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. وکلاء کو دیکھ کے وکلاء کے چہروں کو ریلیف ملتے ہیں، پرماننٹ ریلیف ملے یا نہ ملے. تو پروسیکیوشن کو امپاور کرنا اور اس سیکٹر کو مضبوط کرنا یہ بہت بڑی ضرورت ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ نیب کے پروسیکیوٹرز میں بہت سارے چہرے جو سیاسی بنیادوں پر رکھے گئے وہ نااہل بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں. ان کی اپنی اپنی وفاداریاں اور لائلٹیز بھی ہیں، لوگوں سے تعلق بھی ہے، اور وہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. اسی معاشرے سے وہ تو سوسائٹی کے پارٹ آف دا سوسائٹی. بٹ مائی کوسچن از، میں تھوڑا سا ٹاس کروں گا کوسچن میں ذرا عباسی صاحب کی طرف. عباسی صاحب، چارجز ابھی فریم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ 2 جو کیسز ہیں ان میں میاں نواز شریف صاحب پہ اور مریم بی بی پہ چارجز ابھی تک فریم نہیں ہوئے. سو اگر چارجز فریم نہیں ہوئے ابھی تک تو ایک تو وہ جیل بھی بھگتا ہے، تھوڑی سی جیل بھگتی بقول پیپلز پارٹی کے اور بقول کئی اور شریف صاحب پہ نرم ہاتھ رکھا جاتا ہے. عدالت جو ہے آپ پہ ذرا تھوڑا جا اولا ہاتھ رکھتی ہے تاڑے لیڈراں تھے. بٹ دین اگین اگر چارجز فریم نہیں ہوتے اور کوئی چیز سامنے بھی نہیں آتی اینڈ میں جا کے، تو واٹس دا سولوشن؟ کیونکہ آپ لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ لوگوں نے ہی قوانین بنائے ہیں، اسی کو امپلیمنٹ کر رہی ہے نیب بھی، اسی کے طریقہ کار پہ چل رہے ہیں، باقی لوگ بھی، انویسٹیگیشن اتھارٹیز بھی اسی طریقے سے چل رہی ہے. سو واٹس دا سولوشن؟ سولوشن کیا ہے کہ اگر چارجز بھی فریم نہ ہوں اور میڈیا میں بھی آپ لوگوں کی، جیسے قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پرسیپشن بھی بنتی رہے، تو اینڈ میں کچھ نکلے بھی نہ، تو وہ یہ احتساب ٹھیک ہے یا آپ لوگ چاہتے ہیں کسی اور طریقے سے احتساب ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اب 2 سوال آپ کے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جو ہمارے کیسز تھے میاں نواز شریف صاحب کی، اس پہ آپ نے بات کی. میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جب پیناما میں آیا، اس معاملے کے بعد جے آئی ٹی بنائی گئی. جے آئی ٹی کی ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں سامنے پیش کی اور سپریم کورٹ نے یہ کیس بھیج دیا کہ فوری طور پہ ان کا ٹرائل کیا جائے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، جو آج کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہوتا ہے کہ وہ پہلے خود انکوائری کرتے ہیں،
انکوائری کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے. اگر کریڈیبل انفارمیشن ہے تو انکوائری کو کنورٹ کرتے ہیں انویسٹیگیشن میں. انویسٹیگیشن سٹیج پہ وہ لوگوں کو بلاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان کی وہ ساری ڈیٹیل ہو گیا 90 دن رکھ بھی لیا نہیں, وہ اس کے بعد پھر وہ ریفرنس فائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ دونوں پروسیس جو تھے, جو میاں صاحب کا کیس ہے, دونوں پروسیس اڑا دیے گئے. انہوں نے نہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے نہ اس کے بعد پہلے انکوائری ہوئی, انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن نہیں, انہوں نے ریفرنس فائل کر دیا اسٹیٹ ہے اس کیس میں جس کی آپ بات کریں. باقی دو کا میں اس پہ آتا ہوں. ٹرائل ہوا, ٹرائل ہونے کے بعد جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج نے لکھا اپنی ججمنٹ کے اندر کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف کرپشن کا کوئی چارج ثابت نہیں ہو سکا. پروسیکیوشن کوئی کیس ان کے خلاف جو کرپشن کے ایلیگیشن تھے, جو سارے پاکستان میں رولا کیا گیا تھا, یہ سارے پاکستان میں شور ڈالا گیا تھا, سپریم کورٹ کا بھیجا ہوا کیس. اور اس کیس میں سپریم کورٹ کے ایک جج جو تھے وہ مسلسل سپروائز کر رہے تھے. پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی کیس کو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا جج لگا کے سپروائز نہیں کیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کیسز جو میاں نواز شریف صاحب کے ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کر اس کو نہ صرف وہ ہر ہفتے یا 15 دن کی 1 مہینے میں رپورٹ لکھتے ہیں, مسلسل سپروائز کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اس کیس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. ہم آج کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر نہیں ہے. کوئی آدمی اس ملک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں میرے خلاف انکوائری نہ ہو. لیکن اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے اس نظام کو ٹھیک کریں. نظام میں 3 خامیاں بتاتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں. دیکھیں یہ سارے قوانین جو تھے, جو نیب کے قوانین تھے, چاہے انویسٹیگیشن کے ہوں, چاہے جو بھی قوانین بنے ہوئے, یہ آپ لوگوں کے بنائے ہوئے, پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے, ہم نے نہیں بنائے, باہر سے آ کے کسی نے نہیں بنائے, نہ JIT والوں نے بنائے, نہ میں نے بنائے, نہ کسی اور نے بتائے. یہ آپ لوگوں کے بنائے ہوئے, آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, آپ لوگوں کی یہاں پہ ریکمنڈیشن پہ سب چیزیں بنی ہیں. مائی کوشچن از ڈفرینٹ. مائی کوشچن از کہ جناب یہ قوانین آپ کے بنائے ہوئے, یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر رہی ہے, چاہے نیب ہو چاہے عدالتیں ہو, وہ ساری اب آپ کے قوانین بنائے ہوئے امپلیمنٹ کر رہی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی چیزیں اینڈ میں نہیں پروف ہوتی, ٹھیک ہے, کوئی چیز غیر قانونی تو یہاں پہ نہیں ہو رہی نا. اگر غیر قانونی ہو رہی ہوتی تو آپ لوگ یہاں پہ آرام سے نہ بیٹھے ہوتے, یعنی کہ نون لیگ والے آرام سے نہ بیٹھے ہوتے, آپ لوگ بالکل بیڑا گرک کر دیتے جا کے ہر جگہ پہ. لیکن آپ لوگ بھی اس چیز کو فیس کر رہے ہیں اور چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر what is the solution to this؟ میں 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ قانون بالکل پارلیمنٹ نے نہیں بنایا. کس نے بنایا تھا؟ یہ پارلیمنٹ نے آج تک اس قانون کا منہ نہیں دیکھا. یہ واحد قانون ہے پاکستان کے اندر. کن نے بنایا سی؟ یہ جنرل پرویز مشرف لایا تھا. پرویز مشرف کہاں سے آیا تھا؟ پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا. ڈکٹیٹر تھا تو آپ اس نے وہ دوسری کہانی شروع ہو جائے گی نا, سولوشن پہ ہم نہیں رہیں گے. ڈکٹیٹر تھا تو آپ اس سے معاہدے کر کے باہر کیوں گئے تھے؟ وہ بات ڈیٹیل اس کو چھوڑے. آپ نے ایک سوال جب پوچھا تو آپ مہربانی کر جب پرویز مشرف نے 99 میں کچھ پاکستان کے اندر کو ہوا, اس کے بعد 2001 میں یہ ایک نیا لا وہ لے کے آیا تھا. ایک بات آپ یہ ہمیں الزام ضرور دے باری لگائی, نہیں آپ آئے 5 سال رہے نا, دیکھیں اگر پرویز مشرف نے اگر اس نے ایک غلط قانون بنایا تھا, اگر سپوزٹلی اس نے غلط قانون بنایا تو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ بات یہاں تک ٹھیک. پھر 2 حکومتیں آئی ہیں, پیپلز پارٹی اور ہماری حکومت. ہماری کوشش کے باوجود بدقسمتی ہے کہ ہم اس قانون کو ریوزٹ نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے. وجہ سمجھ آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اس میں 2 طرح. ایک تو ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پرسپشن یہ ہوئی ہے کہ اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی لا کے خلاف ہے, لہٰذا یہ اس کو ریوزٹ کرنے کے لیے پورا نیب لا اڑانا چاہتے ہیں. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی دونوں ہاؤسز کی, جس میں میں بھی ممبر تھا, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھی, PTI کے بھی تھے, نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے. سارا لا ریوزٹ ہو گیا. جب بالکل آخری سٹیج پہ پہنچے, ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب اور اعظم سواتی PTI کے ممبر تھے. انہوں نے ان دونوں کو ہٹا دیا اور شیری مزاری صاحبہ کو انہوں نے بیچ میں ڈالا. انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ لا پرانا لایا جو آج انفاظ ہے, تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اس کو برقرار رکھیں گے اور ہم کسی صورت میں وہ لا جو آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس میں نہیں, ہم تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہم کیا کہہ رہے تھے؟ کتنی سیٹیں سے تحریک انصاف دیا؟ نہیں, کنسنسس نہیں ہو سکا نا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ لا 10,000 چیزوں پہ آپ نے کنسنسس کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس میں سب ایکسٹینڈ کئی PTI والوں کے ساتھ بھی آپ نے کنسنسس کیے. لیکن اگر آپ میرا جواب سن لیں تو بہت اچھی بات ہے. جلدی کرو گے.
ہمارے دور میں رانا صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں مسلم لیگ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا. چلو گل ہوئی ہوگی نا, انہوں نے ساتھ دیا, انہوں نے ساڑھے ساتھ دیا اس وقت جب ہم تو ہمیں تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں. لیکن میں نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن قاہرہ صاحب نے بات کیوں نہیں کرنا چاہتا, میں سولوشن کرنا چاہتا. اس وقت جب ہم ابھی راہ کرتے تھے, قاہرہ صاحب کی جواب بھی پیچھے ہٹ گئی. اس میں نوٹ لکھا ہوا ہے, فرحت اللہ بابر نے ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے اپنا, میرے پاس وہ نوٹ کی کاپی ہے. فرحت اللہ بابر صاحب اور مجھے دونوں کو بلا لے. فرحت اللہ بابر صاحب نے لکھا کہ میری جماعت بھی پیچھے ہٹ گئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی ایک کراس دا بورڈ نہ ہو, ایک کراس دا بورڈ نہ ہو, اور دوسرا حقیقت بات ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. ایک پوائنٹ پہ میرا ڈسینٹنگ نوٹ ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتا ہے. نہیں, یہ سچ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی, آپ مجھے بھی بلائیں. ڈسینٹنگ نوٹ تھا, آگے ڈسینٹنگ نوٹ کیا آیا, انہوں نے کہا کہ میری پارٹی پیچھے ہٹ گئی, پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی. اب یہ تاب نہ ہو سکا ظاہر ہے. اور نوید قمر صاحب اس کے ممبر تھے, کسی وقت نوید قمر صاحب اور مجھے بھی بلا لے دونوں کو, وہ بھی اس کے ممبر تھے. اوکے ٹھیک ہے, ڈسینٹنگ نوٹ ہو گیا, نہیں ہوا, تو بدقسمتی سے ہم نہ کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ بات کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ کو اٹھا جب لیتے ہیں اور آپ کو بند کر دیتے ہیں اور ساری دنیا میں میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا کیس ہے, ایک آدمی کو 90 ڈے آپ رکھتے ہیں ریمانڈ کے, 3 سال اس کا ٹرائل چلتا ہے, کچھ نہیں لکھتا. ہم کہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل اس وقت تک مت اریسٹ کریں جب تک آپ ریفرنس فائل نہیں کر سکتے. گلاں ہون یاد آئی ہیں تانوں جدو سارے بندے اندر ہو چکے نے, شہباز شریف اندر ہو چکے ہیں, سب اندر ہو چکے ہیں, پہلے کنسنسس نہیں ہوندا سی, ہن یاد آنے شروع ہو گئے. اسٹل ریمینز دیئر ان آنسرڈ. میں پی ٹی آئی والوں سے یعنی کہ سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب سے پوچھوں گا, ایک بریک لے لوں. خٹک صاحب, میں ذرا وہی بات ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ ان کو جناب ان کے خلاف احتساب ہو رہا ہے. سو اگر احتساب ہو بھی رہا ہے, پہلے ان کا کنسنسس نہیں ہوتا تھا, اب یہ کنسنسس کرنے کے لیے تیار ہے, تو آپ کوئی دوسرا راستہ نکالنے کے لیے آپ لوگ تیار ہے. آئی نو دیٹ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, آپ بیٹھ کے کوئی نیا قانون بنانا چاہتے ہیں بنائیں, بٹ کیا آپ لوگ بنائیں گے, ری وزٹ کریں گے؟ کیونکہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی چیز پروف نہیں ہوگی اینڈ میں جا کے, اور ایوری ون walks out like laughing, تو it's going to be a situation کہ کیونکہ جو لوگ اگر کہنے میں نظر آتا ہے کہ جناب ان کے پاس یہ بھی ہے, ان کے پاس وہ بھی ہے, ان کے پاس فلاں چیز بھی ہے, یہ جا کے جناب لندن میں فلاں اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, فلاں گھروں میں رہتے ہیں, فلاں بزنسز ہے, لیکن جب پروف کرنے کا وقت آتا ہے عدالتوں میں تو زیرو ہو جاتا ہے کام. اس کا جواب چاہوں گا خٹک صاحب ایک بریک کے بعد. ایک سوال لے کے چل رہے ہیں جی, اور سوال صرف یہ ہے کہ جناب جو لوگ جن پہ الزامات لگتے ہیں اگر وہ پروف نہیں ہوتے ہیں عدالتوں میں جا کے, تو پھر اٹس اے سچویشن, کیونکہ وہ سچویشن یہ بنتی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف الزامات پروف نہیں ہوئے پھر ان کو ایک کلین چٹ مل جاتی ہے. یہاں پہ عباسی صاحب کہتے ہیں جناب کہ مسلم لیگ نون نے یہ کوشش کی تھی کہ قوانین چینج ہو یہاں پہ, لیکن پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا جناب کہ نہیں, ہم ساتھ نہیں چلیں گے, قوانین چینج نہیں ہوں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اپنا فرحت اللہ بابر صاحب کا ڈسینڈنگ نوٹ تھا اس میں کہ پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی جو ہے پیچھے ہٹ گئی ہے. ناؤ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے جناب کہ خٹک صاحب جو ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جناب کہ پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے اگر قانون ابھی بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وی آر گیم, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسا ہو سکے گا خٹک صاحب, از اٹ پاسبل جی؟ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب, آپ نے موقع دیا. دیکھیں جی, میں پہلے آپ بتاؤں کہ یہ جتنا وائٹ کالر کرائم ہے دنیا بھر میں, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروو کہ یہ, کیونکہ جو کرتے ہیں وائٹ کالر والے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں, سو دے کور اپ دیئر کرائم ویری ویل. وہ میکویلین کی کتاب ہے دا پرنس, اس کے اندر جو اس قسم کے کرائمز کے بارے میں ہائی لائٹ کیا گیا کیا پاکستان میں ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, پالیٹیشنز ہیں, یا جو یا وائٹ کالر کرائم کرنے والے, دے ہیو گون بیونڈ دیٹ. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو پروو کہ ہمارا جو نیب کے اندر پروسیکیوشن ہے وہ بھی ویک ہوتا ہے. پروسیکیوشن اوور آل پاکستان میں بڑا ویک ہے. ایویڈنس آ جاتا ہے, اس کو پروو کرنا کورٹ میں بیاؤنڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. اب ہوتا کیا اوپر سے, پھر وہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. الکپون تھا, ایک 70-80 سال پڑا, بہت بڑا کرمنل, ڈیکوائٹ, مرڈر, ہر قسم کے کام. اس کا ایزی ایڈی اس کا لائر تھا, وہ اس کو ہر جگہ جا کر بچا دیتا تھا. آخر میں وہ ایزی ایڈی نے پھنسا کدھر
کسی ٹیکس کیس میں پھنسا. تو یہ میاں صاحب کا بھی کیس جو تھا نا, یہ بہت ادھر ادھر کی باتیں ہوئی, آخر میں پھنسا کدھر, وہ ایک تنخواہ لینے پر پھنسا. ایزی ایڈی سے بالکل اس کی وہ سٹوری چل رہی ہوتی ہے. اب بات ہے کہ یہ اب آپ دیکھتے ہیں کسی کو لیونگ بیونڈ ہز مینس, آپ نیب قانون کا یہ بہترین قانون ہے کہ اف یو آر لیونگ بیونڈ یور مینس, آپ نے آ کر پروو کرنا ہے کہ یہ پیسہ آپ کا, یہ گھر, یہ جائیداد, یہ ساری کیش, آپ کے لکوڈ یا نان لکوڈ ایسٹس جو ہیں, یہ کدھر سے آئے. وہ منی ٹریل دینا آپ کا کام ہے. بڑا صحیح قانون ہے یہ, ہمارا پاکستان کا قانون ہے, یہ تو برٹش کا, انگریزوں کا بھی یہ قانون ہے. تو اس چیز کو کرتے ہوئے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر چینج کرنا ہے, سو چینج ٹو بیٹرمنٹ کرنا ہے, ٹو بیٹر پروسیکیوشن اس کے لیے کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ چینج چاہتے ہیں کہ اس کو نیب کی جو اب لیگل سٹیٹس جو ہے, جو قانون ہے جس کے اندر آپ نے, اس نے آ کر اپنی انوسنس پروو کرنی, اس کو ہم چینج کرتے ہیں کہ نہیں آپ الٹا کریں, تو سوری دس وڈ بی ڈائلیوٹنگ جو ہمارا جو ساری اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی ہیز کم انٹو پاور ود دس مینیفیسٹو. ٹھیک ہے, بالکل ہم نے جی اس کو اس قسم کا کرانا ہے. ایک چیز ہاں چینج جو ہونی چاہیے اس کے اندر, وہ کیا چیز چینج ہونی چاہیے کہ پلی بارگین کو ہٹانا چاہیے. پلی بارگین کو ہٹا کر چائنا ماڈل فالو کرنا چاہیے, ویئر اف یو فالو سچ کرپشن یو ول بی ہینگ ٹو ڈیتھ. وہ والی چیز ہونی چاہیے, یہ اس میں. باقی اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این وغیرہ کوئی ایسے تجویز کرتے ہیں کہ جس کے اندر اس کی پروسیس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں, وی آر ویری مچ فار اٹ. ہم تو ہیں ہی اس کے لیے آئے ہوئے. میں بڑا یہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں, I have a question, خٹک صاحب. یہ بھی خٹک صاحب, I have a question. میں ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے, ہینگ ٹو ڈیتھ والی قانون جو ہے چائنا کا ماڈل فالو کیا جائے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. بٹ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب کوئی چیزیں پروف ہوں گی, ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ پروف کر سکیں گے عدالتوں کے اندر, یہ تو نہیں ہو سکے گا نا کہ آپ کسی پہ الزام لگا تو اس کو جناب فائل آ دے, اس کو نہیں ہو سکے گا, لیکن پروف کرنا پڑے گا نا عدالتوں پہ. دین اگین یو ہیو اے پوائنٹ کہ وائٹ کالر کرائم از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروف. ناؤ اب یہ پلی بھی نہیں لی جا سکتی کہ جناب وائٹ کالر کرائم جو ہے جناب پروف کرنا مشکل ہے تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے جناب, تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری, یو کانٹ ڈو دیٹ. اب وائٹ کالر کرائم کو پروف کرنے کے لیے یو نیڈ لائک ایکسپرٹیز چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے جی. وہ ایکسپرٹیز آپ لوگوں نے کرنی ہے نا جی, آپ نے لے کے آنی ہے. باہر کا بندہ گلی محلے سے تو کوئی نہیں لے کے آ سکتا نا. حکومت میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے, آپ نے یہ چیز جو ہے نا ایکسٹینڈ کرنی ہے ٹو دا اتھارٹی, ٹو نیب اور واٹ ایور, آپ نے ایکسٹینڈ کرنی ہے. آپ ایکسٹینڈ کر سکیں گے, یہ کریں گے آپ یا نہیں کر سکیں گے, نمبر 1. نمبر 2, ماڈل جو فالو کرنا ہے چائنا والا ضرور کریں, لیکن پھر اس کے لیے بھی وائٹ کالر کرائم کو آپ پروف کرنے کے لیے آپ کو کیا آپ سٹیپس لینے جا رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے صرف ایک سٹیپ ابھی تک لیا ہے وچ از ویری انکریجنگ, جس کو اپریشیٹ جتنا بھی کیا جائے کم ہے, وہ ہے ایم ایل ایز کا میوچل لیگل اسسٹنس کے. آپ نے ایم او یو سائن کیا ود دا برٹس, اور آپ ایگریمنٹس سائن کرنے جا رہے ہیں ود دا سوئس گورنمنٹ اینڈ ود دا یو اے ای گورنمنٹ اینڈ فار پروبیبلی برطانیہ کے ساتھ بھی آپ ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں. سو یہ ایک پلس پوائنٹ آپ کا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے پروف کرنے کا اور یہ وائٹ کالر کرائم کو پروف کرنے کے لیے ایکسپرٹیز کا, وہ, اور اس کے بعد اگر آپ چائنا ماڈل لانا چاہتے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ. اس کا میں جواب چاہوں گا. ایک پھر کمپلسن آ گئی, ایک بریک چاہیے لینی پڑے گی. میں واپس آ کے خٹک صاحب آپ سے پوچھتا ہوں. وزیر خٹک صاحب, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, چائنا کا ماڈل فالو کرنا چاہیے. کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو جناب فائل لا دو, ان کو ہینگ کر دیں آپ, لیکن اس سے پہلے وائٹ کالر کرائم کو پروف کیا جانا چاہیے. اس کے لیے انہینس کرنے کی ضرورت ہے, کیپیبلٹیز, ایبیلٹیز, اور جو بھی نیب کی اتھارٹیز ہیں یا جو بھی انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہیں ان کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ایبیلٹیز اور کیپیبلٹیز. آر یو guys like doing something for this جی؟ آپ کی حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس کو فوری طور پہ کچھ کرنا چاہے گی اس کے بارے میں؟ دیکھیں جہاں تک پاکستان کی سچویشن ہے, لیٹس میک اے سچویشن انالیسس. کیا ہے, یو ڈونٹ ہیو اے لائٹ ڈیٹیکٹر, یو ڈو ناٹ ہیو اے پراپر فورینسک لیبارٹری, آپ کا ڈی این اے سگنیچرز کا ڈیٹا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی کوئی ہائی ٹیک سرویلنس وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو جو ایویڈنس, سالڈ ایویڈنس لے جائیں, جو آپ کورٹ کے اندر آپ پریزنٹ کریں وہ ایکسیپٹ بھی کی جائیں. اس چیز کے اندر ٹھیک ہے, پچھلے 70 سالوں میں چاہیے تھا پاکستان اس کو آگے چلاتا, چیزوں کو جمع کرتا, سو
جو آگے اس کو آگے چلانے کے لیے مطلب جیسے ابھی آپ نے یہی آگے کی بات کرتا ہوں اب بہتر کریں گے لیکن مین ٹائم ایز اے اسٹاپ گیپ میجر ہم نے کیا کیا ناؤ ٹیل می آئی ووڈ لائک سم ون ٹیل می اس سے بہتر ہم کیا کر سکتے تھے. ہم نے میوچل لیگل اسسٹنس جس نے آپ نے بات کیا 4-5 ملکوں کے ساتھ ہم نے بات کی یو کے ساتھ فلانا 9 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا MLA 9 سال سے پینڈنگ تھا تو وہ ڈیٹا ہمارے سامنے کو کہا کہ آپ یہ ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کریں لوگوں کا پاکستانی سٹیزنز کا جو باہر ایسٹس ہیں وہ ڈیٹا شیئر کریں. اب وہ ڈیٹا شیئر کر کے آنا شروع ہو گیا. ناؤ دا نیب کا جو قانون لیٹ اس بی ویری سمپل اباؤٹ اٹ. نیب کا قانون کہتا ہے جی آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا کہ جی نعمان وزیر کے پاس یہ پراپرٹیز ہیں لنڈن کے اندر یا UK کے یہاں جہاں بھی ہے. اب اٹ از مائی ریسپانسبلٹی ٹو گو ٹو دا کورٹ and to explain to them کہ میرا منی ٹریل یہ پیسہ کدھر سے آیا. یہ ایک قانون ہے جو بہت اچھا قانون ہے. اس کے اندر میں نے جا کر پروو کرنا ہے کہ کدھر سے آیا پیسہ. اس پیسے کا پروو اگر میں کر سکتا ہوں ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتا ہوں. لیکن خٹک صاحب چارجز کیوں نہیں فریم ہو رہے؟ دیکھیں نا there are 2 cases جن پہ ابھی تک میاں نواز شریف یا مریم بی بی پہ چارجز فریم نہیں ہوئے ابھی تک. Why is it so? دیکھتے بھی ہیں ہم چاہے نواز شریف صاحب ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ لنڈن میں ان فلیٹس میں رہتے بھی رہے, وہاں پہ پریس کانفرنسز ہوتی رہی, وہاں پہ باہر کھڑے ہو کے میڈیا سے ٹاک بھی ہوتی رہی, ساری دنیا دیکھتی رہی, لیکن پروف نہیں ہو رہے, چارجز فریم نہیں ہو رہے. وائے؟ میں پھر رانا صاحب وہی بات کر دوں ایزی ایڈی والی. وہ ایزی ایڈی لائر ان کا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل پریس کانفرنس کر رہا تھا یہاں سب کچھ کر رہا تھا, یہ پراپرٹی تو میری نہیں ہے. وہ اگر آپ کو ایک پلین وائٹ لائے بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہی میں گزارش کر رہا ہوں, یہی میرا سوال ہے خٹک صاحب, یہی میں یہاں پہ میں حل نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں نظر آتی ہے اسکرین پہ, سب کچھ ہوتا ہے کہ جناب یہ پراپرٹی ہے, اس کے سامنے میڈیا ٹاک ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, مریم بی بی کرتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا, یا ڈار صاحب نے یہ کیا, ڈار صاحب نے وہ کیا. جب کورٹ میں پروف کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں پہ کوئی چیزیں پروف نہیں ہو رہی ہوتی. اس کا حل میں جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسے نکالا جا سکتا ہے. میں رانا صاحب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر آ کر خود ایکسیپٹ کیا, اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے امیونٹی ہے پارلیمنٹ میں بات کرنے کے لیے, میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, وہ کورٹ آف لاء میں نہیں لا سکتے. کیا بات ہوگی یار, یہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں, یہ اس قسم کی بات, وہ اپنے آپ کو آپ لیگل کور کریں. میں ران صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ کیا what else can we do, یہ چیزیں ہمارا پاس اس کے ایسٹ ڈیٹیل آ جاتے ہیں, وہ ہم نے 5-6 ملکوں کے ساتھ اگریمنٹ کیا, وہ اب دیں گے کہ اس کی یہ پراپرٹیز ہیں, اس کا لیگل ڈاکومنٹس آ جائیں گے, کورٹ میں لے جائیں گے, کنفرنٹ دیٹ ان فرنٹ آف دیٹ, کورٹ میں کریں گے اس کو, وہ بتائے گا کہ یہ پیسے کدھر سے آئے. دس از دی اونلی وے. آپ نے کہا جی اونرس جو ہے وہ پڑ جاتا ہے ان پہ جو لوگ پروف کریں کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی. ٹھیک ہے, I got your point, لیکن what is the other solution جہاں پہ ہم وائٹ کالر کرائم کو in so many other cases ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا in the days to come. دیکھیں یہ بات ان کی بات اس حد تک تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ آنیسٹ پروف کرنے کے لیے کورٹ آف لاء میں پروف کیا جا سکتا ہے نہ ہم کسی عدالت عمران خان کی عدالت میں پروف کر سکتے ہیں, نہ ان کی آپ لوگوں نے اپنے کیس میں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ کورٹ آف لاء میں جب کیس گیا ہے, جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یہ کیس گیا ہے, تو اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہی تھی, جو پروسیکیوشن کیس لے کے آئی تھی, وہ پروف کرنے میں فیل ہو گئی ہے. اب یہ کہتے ہیں جو آپ لوگوں نے منی ٹریل دے دیا, بالکل دیا, اس کے بعد ہی تو انہوں نے ثابت کیا, انہوں نے کہا ہے کہ پروسیکیوٹ بالکل یہ آپ ججمنٹ, چونکہ انہوں نے تو ججمنٹ نہیں پڑھی ہوگی, میں آپ 3 ججمنٹ کے اندر سے آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. ایک جو یہ ابھی جو خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 66 جو ہے, یہ میں نہیں کہتا, یہ آئین کا آرٹیکل 66 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر میرا ایک سوال ہے, آپ اس کا بہت ضروری ہے, میں نے سوال پوچھا, اس کے اندر آپ کو مانگنی نہیں پڑتی امیونٹی, وہ جو بھی بات کریں گے وہ کسی بھی عدالت میں کوسچنیبل نہیں ہے. یہ آئین کہتا ہے, اگر ہم کہیں یا نہ کہیں, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ آئین کہتا ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ بات ہو. چلے ٹھیک ہے, اس تھوڑا سا آگے ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کو چھوٹا سا جواب دے دیجیے. میں آگے جی آپ کی طرف آگے ایک چھوٹی سی بات پوچھ لوں سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ پہ اونس پڑتا ہے یا آپ کی لیڈرشپ پہ اونس پڑتا ہے کہ جناب یہ پراپرٹی آپ لوگوں کی ہے, آپ پہ الزام لگتا ہے, تو اس کو پروف کریں کہ آپ کی ہے یا نہیں ہے. لیکن ججز نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اونس اس وقت آپ پہ شفٹ ہوتا ہے, ایکیوز پہ اس وقت شفٹ ہوتا ہے جب آپ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کے مالک جو تھے وہ یہ ہیں. اگر آپ مجھے مالکی نہیں دیتے, مثلا میں یہ کہہ دوں کہ یہ سارا اسلام آباد آدھا
مبشر صاحب آپ کا ہے تو قانون پوچھتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کی اس کی مالکی سے ثابت کرے پھر یہ ثابت کرے گا کہ میں اس کا مالک ہوں کہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کوئی چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ میاں نواز شریف سے بلانگ کرتی ہے, ان کی فیملی سے بلانگ کرتی ہے, تو پھر انہیں شفٹ ہوتا ہے کہ وہ ثابت کریں. یہ جو ثابت ہی نہیں کر سکے کوئی چیز, ہمارے اوپر کوئی الزام ہی نہیں, یہ صرف الزام لگانا, یہ تو صبح سے لے کے رات تک یہ الزام لگاتے رہے. یہ عدالتوں میں اگر کیا نہیں ثابت کرتے ہمارے خلاف چیزیں. یہ یہی کہتے تھے کہ ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے, یہ کہتے تھے اتنی بڑی انہوں نے باہر منی لانڈرنگ کی, ہم 2 دنوں کے اندر پیسہ واپس لے کے آئیں گے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یہ کنٹینر پہ تو ضرور کرتے ہیں لیکن عدالت کے اندر یہ آ کر ثابت کرنے میں ناکام ہوئے. جی قاہرہ صاحب, یور ٹرن. جی حضور والا گزارش یہ ہے کہ واجی صاحب میرے بھائی بڑے ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ اپنا مقدمہ لڑتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو ہائی کورٹ اسلام آباد میں ایک فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی کچھ بولا ہے. فیصلہ تو بھی انہوں نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ تو شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی کیس میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو اس طرح سرزنش نہیں کی, بالکل ٹھیک ہے, اس طرح اس کیس میں ہوئی ہے. لہٰذا اس کو یہ مت کہیے کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ کا اپنے طور پہ ہی وہ کتنا خوفناک دماغ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ججز نے کیا کہا ہے, یہ کیسے کیا ہے, یہ خلاف اصول باتیں بہت کچھ کا. دوسری گزارش یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے اگر میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں تو یقیناً مجھے امیونٹی ہے کہ مجھے اس کی سزا اور جزا نہیں ہو سکتی جو عام قانون ہے, لیکن کیا اس کی صحت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہہ کہ انہوں نے پارلیمان کے فلور پہ جو کچھ کھڑے ہو کے کہا وہ جھوٹ ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو وہ پھر ساری زندگی کے لیے ویسے نائل ہے, کیونکہ وہ پارلیمان کے فلور پہ جھوٹ نہیں بول سکتے, اور انہوں نے پارلیمان کے فلور پہ جو کچھ اس کی بنیاد پہ نہیں, وہ کچھ فیکٹس ہیں جنہوں نے قبول کیے اور ان فیکٹس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر وہاں پہ انہوں نے کوئی ایسا راز ریویل کر دیا نیشنل جو کہا جاتا ہے کہ قومی راز ہے, یا انہوں نے عدالت کے بارے میں بات کہہ دی, کنٹیمپٹ کی بات ہو گئی, تو وہ چیزیں اس پہ قانون نہیں آئے گا, حقائق اس سے نہیں بدل جائیں گے. اور تیسری گزارش یہ ہے رانا صاحب کے پاکستان میں نیب کے قوانین کو جو ہیں اچھے ہیں جتنے بھی ہیں ان کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 کہ جو بندوں کو پکڑ کے 90 دن کا ٹرائل اور ریمانڈ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور بالکل سیکریٹلی سارے کام ہونے چاہیے, کیونکہ کسی بندے کے اوپر ایلیگیشن لگنا, میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ملک میں ان اداروں کا ماضی بڑا خوفناک ہے, لہذا پرسپشن خراب کیے بغیر جی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا قاہرہ صاحب کے 90 دن کے جو مجھے میری بات ایک چھوٹی سی رہ گئی, وہ ہے چینی فارمولا. پاکستان کے اندر نہ تو چینی لا لگ سکتا ہے نہ چینی فارمولا. ایگزامپل دے رہے ہیں خٹک صاحب ایگزامپل دے رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں اس کو, اس لیے کہ وہ ایک الگ لا ہے, وہ ایک الگ معاشرہ ہے, اور وہ کنٹرول ڈیموکریسی کے تحت سنگل یونٹری گورنمنٹ ہے. وہاں پہ تو اسٹوڈنٹس نے اسٹرائک کی, ہزاروں اسٹوڈنٹ مار دیے, اور کسی نے پوچھا نہیں ان کو انہوں نے دنیا نے کہا, انہوں نے کہا یہ ہمارا اپنا ایگزامپل. جی ایگزامپل یہ ہے, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے خٹک صاحب کا کہ جناب وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو جناب ایسی بالکل سزا ملنی چاہیے. کسی کے کرپشن کا وکیل نہیں ہے رانا صاحب, ہم کسی کی کرپشن کے وکیل نہیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ کسی کے پرسپشن کو خدا رہا. ٹھیک ہے, گوٹ یور پوائنٹ. جی اس کو پہلے بھی آپ اس کی پرسپشن کی بات کر چکے. میں جو ایک بات کی ہے, میں میرا خیال ہے کہ قاہرہ صاحب میری بات سمجھ نہیں سکے. میں نے ہائی کورٹ کا ذکر ہی نہیں کیا. ہائی کورٹ میں ہماری گئی تھی ہم سزا کی سسپینشن کے لیے, میں نے اس کا بالکل ذکر ہی ہائی کورٹ کا نہیں کیا کہ ہائی کورٹ نہیں, میں نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا کہا کہ جو جج بشیر صاحب نے ججمنٹ دی ہے, میں نے اس کو بار بار میں کہا ہے کہ وہ ججمنٹ کا میں نے بیونڈ مینز کرپشن ہوتی ہے آبادی صاحب, اور جی مجھے پتہ ہے اس بات کا. میں یہ کہتا ہوں آپ ذرا سن تو لیں قاہرہ صاحب, ذرا مہربانی کر کے سن لیں. میں نے یہ کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو سپریم کورٹ نے ہمارا کیس بھیجا تھا, جج بشیر نے جو ججمنٹ لکھی تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اس نے لکھا ہے کہ پروسیکیوشن میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے, کوئی ثابت نہیں کر